عجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل پچھلے 2 دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے: لوگوں، ایک دن آئے گا جب کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، نہ تیرا پیسہ، نہ تیری دولت، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیری اولاد، نہ تیری بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا. خدایا تو اس مشکل مرحلے میں مشکل کشا کون ہوگا؟ تو ارشاد ہوا: الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ہاں، اس مشکل منزل میں تمہارا ایک مشکل کشا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو خدا سے پھر پوچھا، خدایا نبی سے پوچھا: یا رسول خدا، یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں قلب سلیم کیا ہے، قلب سلیم کا تعارف کیا ہے؟ تو کہا پوچھ لو چھٹے سرکار سے. چھٹے سرکار بتاتے ہیں کہ قلب سلیم کس قلب کو کہا جاتا ہے، قلب سلیم کس قلب کو کہا جاتا ہے. تو چھٹے سرکار نے فرمایا: وہ دل جس میں عشق حسین آ جائے وہ قلب سلیم ہوتا ہے. وہ دل جس میں محبت حسین آ جائے، وہ دل جس میں عشق حسین آ جائے. اور کل گفتگو ہوئی کہ حسین کے صدقے سے صرف ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی، بلکہ حسین کے صدقے سے انبیاء کی بھی مشکلات ختم ہوتی ہیں. بس اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے مولا حسین اپنے نانا رسول خدا کے علاوہ، اپنے بابا علی کے علاوہ، اپنی اماں زہرا کے علاوہ، اپنے بھائی حسن کے علاوہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، اصحاب سے بھی افضل ہیں، بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور کل ہم نے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا تھا کہ حضرت آدم کو ہم نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ حضرت آدم سے مولا حسین افضل ہیں. کہ ہم نے کہا کہ حضرت آدم وہ ہیں جن کی خلقت پہ فرشتے اعتراض کریں، حسین وہ ہیں جن کی زیارت پہ فرشتے اصرار کریں. پھر گفتگو ہوئی کہ بھائی حضرت آدم کے لیے تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، مولا حسین کے لیے تو سجدے کا حکم نہیں دیا، تو اس کو آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟ ہم نے کہا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سر کے جھکانے کا نام ہے. ہاں، حضرت آدم کے لیے سر کو جھکانے کا حکم دیا، مگر آیہ مودت میں حسین کے لیے دل کو جھکانے کا حکم دیا کہ اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. آج تھوڑا گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں. ہمارا موضوع جو ہے قلب سلیم اور عقل سلیم ہے، لیکن ابتدا میں کیونکہ مولا حسین سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، ایک آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. مولا حسین حضرت آدم سے افضل. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل سنیے گا. مولا حسین اللہ کے نبی حضرت آدم ابو البشر سے افضل. بھائی دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل سنیے. 2 دلیلیں آپ نے سن لی، آج تیسری دلیل. دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم جنت کو چھوڑ کے زمین کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے کہا آدم جنت کا لباس چھوڑ کر جا. آدم جنت کا لباس زمین پہ نہیں لے جا سکتے، جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کے جانا ہے. مگر حسین کون ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں اماں عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ اماں عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ تو سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہیں. اتنا سننا تھا، کن کا کہنا تھا، فیکون اس انداز سے ہوا کہ اللہ نے کہا جبریل جلدی در زہرا پہ جا، آج ملائکہ کا سردار بن کے نہ جانا، آج امین وحی رسول بن کے نہ جانا، آج طاؤس الملائکہ بن کے نہ جانا، آج افضل الملائکہ بن کے نہ جانا، بلکہ آج زہرا کے در پہ حسنین کا درزی بن کے جانا. حسنین کا یا
آدم کون؟ آدم کون؟ آدم وہ جو جب جنت سے نکلے تو جنت کا لباس چھوڑ کر نکلے۔ آدم کون؟ آدم وہ جو جب زمین پہ آئے تو جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کر آئے۔ اور حسین کون؟ حسین وہ جو زمین پر بیٹھ کر جنت سے لباس منگوائے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال کوئی پوچھ سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں، سوال پوچھے۔ ہماری گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ عقل سلیم کے سائے میں پیار اور محبت سے ایک دوسرے سے سوال پوچھیں۔ بھائی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، آدم ابو البشر لیکن جنت کا لباس چھوڑ کے آئے، حسین تو نسل آدم میں سے ہیں، تو حسین کو یہ مقام کیوں ملا؟ تو جواب قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے متعلق کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے ساکن ہو۔ توجہات کا طالب ہوں۔ آدم کون؟ آدم جنت کا ساکن ہے، مالک نہیں ہے۔ آدم کون؟ آدم جنت کا ساکن ہے۔ اور حسین کون؟ حسین سیدہ شباب اہل جنت۔ بھائی ساکن اور مالک کا فرق آپ کو سمجھا دوں۔ بھائی آپ یہاں سے لاہور گئے اسلام آباد سے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں تو آپ کا گھر ہے، لاہور میں مثال کے طور پہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ ہوٹل میں ٹھہریں گے، اب ہوٹل میں آپ ساکن بن گئے، وہاں کا کمبل بھی استعمال کریں گے، وہاں کا تکیہ بھی استعمال کریں گے، وہاں کا اے سی بھی استعمال کریں گے، لیکن جب ہوٹل سے نکل کے واپس آئیں گے کیا کمبل لا سکتے ہیں؟ کیا تکیہ لا سکتے ہیں؟ کیا اے سی نکال کے لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ لیکن آپ کے اسلام آباد میں 2 گھر ہے، فار ایگزامپل ایک گھر سے دوسرے گھر گئے، اب تکیہ بھی منگوا سکتے ہیں، کمبل بھی منگوا سکتے ہیں، کپڑے بھی منگوا سکتے ہیں، اے سی بھی منگوا سکتے، کیونکہ آپ مالک ہیں۔ تو مالک اور ساکن کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ ساکن جب تک رہتا ہے چیزوں کو استعمال کرتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے جب چاہے چیزوں کو منگوا سکتا ہے۔ حسین ساکن جنت بلکہ مالک جنت ہیں، آدم ساکن جنت ہیں، حسین مالک جنت ہیں۔ اچھا گفتگو کو اور آگے لے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ کمال کا ایک جملہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا، یہاں پہ مقام مولا حسین بتانا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سو گیا۔ اب یہاں اللہ نے ابلیس سے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس کیا تم نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے تھا؟ اب یہ عالین کون ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ اتنا تو معلوم ہو گیا آیت سے کہ کچھ ایسے تھے جو وہاں پر تھے جو فرشتے نہیں تھے اور فرشتوں سے بھی افضل تھے اور ان پر سجدہ آدم کا حکم نہیں تھا۔ اب فضائل الشیعہ کتاب ہے، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آ گیا، کہتا ہے کہ یا رسول خدا یہ عالین کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سجدہ ان پر واجب نہیں، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ان کو نہیں دیا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عالین انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ عالین جو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے موجود تھے، وہ عالین میں ہوں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ یا تو معلوم ہو گیا کہ آدم سے افضل ہے حسین۔ اور یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور فرشتے ہم کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھتے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ یہ مقام اہل بیت ہے کہ فرشتوں نے بھی اگر ذکر خدا سیکھا تو در اہل بیت سے سیکھا۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا رسول خدا سے حضرت جبریل ملنے آئے۔ جب حضرت جبریل مولا رسول خدا کی ملاقات کے لیے آئے تھے تو میرے مولا علی بھی آ گئے۔ جیسے مولا علی تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل احترام مولا علی میں کھڑے ہو گئے۔ ملنے رسول خدا سے آئے تھے، مولا علی بھی تشریف فرما ہوئے، جیسے مولا علی آئے حضرت جبریل احترام مولا علی میں کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا تو جانتے تھے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، مگر تاریخ میں لکھوانا تھا، علی کا مقام دکھانا تھا۔ حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل آپ تو سید الملائکہ ہیں، آپ تو ملائکہ کے سردار ہیں، آپ اس جوان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ اس جوان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول خدا یہ ہے تو جوان لیکن یہ فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہیں۔ انہو
حیدری انہو لہو علی حق التعلیم، یا رسول خدا یہ ہے تو جوان لیکن یہ فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ یعنی گویا آپ کی پیاری سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، گویا حضرت جبریل نے سمجھا دیا کہ سردار ہونے کا معیار عمر نہیں ہے، علم ہے۔ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ ہاں میں سردار ملائکہ ہوں، میں وہ ہوں جو آدم سے ملتا تھا، میں وہ ہوں جو نوح پہ وحی لے کر آتا تھا، میں وہ ہوں جو ابراہیم پہ وحی لے کر آتا تھا، میں سید الملائکہ ہوں، لیکن یہ جوان میرا بھی سردار ہے کیونکہ یہ میرا استاد ہے۔ گویا حضرت جبریل نے بتا دیا کہ سردار اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے۔ حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے ایک معیار انٹروڈیوس کر دیا۔ میں اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اس کی عمر شاید ظاہراً مجھ سے کم ہے لیکن یہ میرا استاد ہے، یہ میرا ٹیچر ہے، تو سردار بننے کا معیار حضرت جبریل بتا رہے ہیں کہ سردار اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے۔ گویا حضرت جبریل سمجھا رہے ہیں سردار اسے نہیں کہتے جو یہ کہتا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ گویا حضرت حیدری گویا آپ کی پیاری سماعتوں کو آخری جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، گویا حضرت جبریل نے پیغام دے دیا سردار اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے۔ سردار اسے نہیں کہتے جو یہ کہتا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ آخری جملہ آخر تک کے مومنین کو ہدیہ کہ گویا حضرت جبریل نے سمجھایا سردار اسے نہیں کہتے جو لولا کہتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جسے ہر مومن مولا کہتا نظر آئے۔ ایک معیار بتا دیا۔ اب گفتگو کہاں سے آغاز ہوئی تھی؟ کنیکٹڈ رہیے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دیکھو ہم آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق ہوئے تھے، اور وہ عالین کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا مگر ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا، اور ان عالین میں حسین مولا ہیں، تو حسین مولا آدم سے افضل ہیں۔ لیکن اب دیکھیے میرے مولا علی کے احترام میں حضرت جبریل کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتقوم لہذا الفتى، اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا انہ لہ علی حق التعلیم، یا رسول خدا یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے مجھے سکھایا۔ اب اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل ذرا بتا علی نے کب تمہیں پڑھایا، علی نے کب تمہیں سکھایا؟ تو حضرت جبریل جو فرشتوں میں سب سے پہلے خلق ہوئے تھے، حضرت جبریل نے کہا یا رسول خدا لما خلقنی ربی، جب میرے رب نے مجھے خلق کیا، فسألنی، اور مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا میں تازہ پیدا ہوا تھا، مجھے اللہ سے بات کرنے کا ادب نہیں تھا، میں نے کہا میں تو انا انت۔ اللہ غضب میں آیا، اللہ جلال میں آیا، اللہ نے کہا جبریل تو کون، میں کون؟ کہا جب جلال خدا کو دیکھا میں پریشان ہو گیا، میں مشکل میں گرفتار ہو گیا، توجہات کا طالب ہوں۔ مشکل میں جب بھی گرفتار ہونا تو پریشان نہ ہونا، مشکل جب بھی زندگی میں آئے تو پریشان نہ ہونا۔ کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ یا حضرت
حضرت جبریل نے کہا میں مشکل میں گرفتار ہو گیا. فحضر هذا الشاب، یا رسول خدا یہی جوان آیا من عالم الانوار وعلمنی الجواب، اور اس جوان نے مجھے جواب سکھایا. مجھے کہا رب سے ایسے بات کرو کہ انت رب جلیل انا عبد ذلیل اسمک الجمیل و اسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، اگر رسول خدا نہ ہوتے، اگر اہل بیت نہ ہوتے، ہم تو انسان ہیں، فرشتوں کو بھی خدا کی معرفت نہیں ملتی. اسی لیے تو شاعر نے قلم اٹھا کے لکھا کہ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا خدائی راز آشکار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا گنہگار ہوتا شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا. یہ سارا جو بھی آپ کو عطا ہو رہا ہے، یہ شفاعت جو آپ کو مل رہی ہے، یہ نعمتیں جو آپ کو مل رہی ہیں، یہ خدا نے عطا کی ہے تو حبیب مصطفیٰ کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں. اور قلب سلیم، آپ نے سنا قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں عشق پنجتن ہے. قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں محبت حسین ہے. اب اس قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے عقل سلیم کے سہارے میں آگے بڑھنا ہے. عقل سلیم ہمیں سکھائے گا. عقل سلیم کی مدد سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ عقل سلیم کی مدد سے ہم تمام مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں. عقل سلیم کے سائے میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا عقل سلیم کہتا ہے کبھی کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کبھی کسی کے بزرگ کی بے عزتی نہ کرنا، کبھی کسی کے بزرگوں کی توہین نہ کرنا. یہ عقل سلیم کا حکم ہے. اسی لیے ہم عقل سلیم کے سائے میں پیار اور محبت سے سوال پوچھتے ہیں. اے میرے بھائیو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے چاہ رہے ہیں تم عقل سلیم کے سائے میں آ کر سوچو. اے میرے بھائیو، عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھ رہا ہوں. عقل سلیم پوچھ رہا ہے کہ اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی تھی تو تمہارا پہلا خلیفہ ابو بکر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ یہ عقل سلیم کا سوال ہے. عقل سلیم کا سوال ہر روز ہم کچھ سوال پوچھ رہے ہیں پیارے بھائیوں سے محبت کے ساتھ. دیکھیے جھگڑا فساد اسلام کی اجازت نہیں. اسلام تفرقے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام جھگڑے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام کرے پیار اور محبت سے گفتگو کرو. کہتے ہیں با محبت خارہا گل می شود، محبت سے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں. محبت سے ہم گفتگو کریں گے. ہم جھگڑے کے ذریعے سے تفرقے کے ذریعے سے گفتگو نہیں کریں، بلکہ شیعہ ہو یا سنی، اگر کوئی شیعہ سنی میں جھگڑا کروا رہا ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان میں رہنے والوں، پاکستان میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، اور یہ سب مسلمان ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہمارا دشمن بھی ایک ہے جو مسلمانوں کو نابود کرنا چاہتا ہے. چاہے شیعہ ہو اسے بھی نابود کرنا چاہتا ہے، چاہے سنی ہو اسے بھی نابود کرنا چاہتا ہے. ہمیں متحد ہونا ہے پیار اور محبت سے. میں آپ کو ایک مثال دوں، مشہور معروف واقعہ ہے. ایک باپ مرنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ایک ایک لکڑی سب کو دی، کہا لکڑی کو توڑو، لکڑی ٹوٹ گئی. پھر 2 لکڑی آ دی، کہا لکڑی کو توڑو، لکڑی ٹوٹ گئی. پھر 10 لکڑی آ دی، کہا لکڑی کو توڑو، نہیں ٹوٹی. یہ ہے اصل مقصد کربلا، یہ ہے اصل مقصد امام حسین، یہ ہے اصل مقصد محرم، کہ محرم میں آ کے اتحاد کا پیغام دینا ہے. اے شیعہ سنی اگر متحد ہو جاؤ گے کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا. دشمن چاہتا ہے ہم لڑیں، دشمن چاہتے ہیں ہم اختلاف ہو. بلکہ میں ایک اور میسج دینا چاہ رہا ہوں، بھائی ہم تو شیعہ سنی کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اکثر اب ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شیعہ لڑ رہے ہیں، شیعہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں شیعہ سنی ملے. اب شیعہ میں اختلاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ ذاکرین کو سننے والا ہے، بھائی یہ علماء کو سننے والا ہے. بھائی سوال کا جواب دو، چاہے ذاکر کو سننے والا ہو یا عالم کو سننے والا ہو، کیا دونوں علی ولی اللہ نہیں کہتے؟ دونوں علی ولی اللہ کہتے ہیں. جب دونوں عاشق علی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کس لیے؟ آئیے محبت سے عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا عقل سلیم کیا ہے. عقل سلیم عقل علی ہے، عقل سلیم عقل ائمہ ہے، عقل سلیم عقل نبی ہے. عقل سلیم وہ عقل ہے جو قرآن کے سائے میں گائیڈ کرتی ہے. عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں. میرے سنی بھائی، مولا علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، حسنین کے لیے جنت سے کپڑے نازل ہوئے، بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار نازل ہوئے. پیار اور محبت سے سوال ہے، تمہارے جو پہلے 3 خلیفہ ہیں ان کے لیے آسمان سے کیا نازل ہوا؟
ہمیں معلوم نہیں, ہمیں بتاؤ. پیار اور محبت سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں, خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں, ہم پیار اور محبت سے کہہ رہے ہیں. بھائی تم کہتے ہو شیعوں میں حافظ قرآن نہیں, پہلی بات یہ غلط بات تمہیں بتائی گئی ہے. دوسری بات, اگر یہ کہتے ہو کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں تو ہاتھ جوڑ کے پیار اور محبت سے عقل سلیم کے سائے میں پوچھتے ہیں کہ مولا علی کے علاوہ تمہارے پہلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ پیار اور محبت سے, پیار اور محبت سے. بھائی کل گفتگو کہاں پہنچی کہ بھائی شیعہ کو اگر تم کافر کوئی اگر کہتا ہے اس لیے کہ شیعہ اصحاب کی عزت نہیں کرتا, تو پہلی بات شیعہ اصحاب کی عزت کرتا ہے, لیکن صرف یہ بات ہے کہ شیعہ ان اصحاب کو نہیں مانتا جن کو بی بی زہرا نہیں مانتی. اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے. ہم خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے, کسی کی بے عزتی نہیں چاہتے. عزیزان محترم, خدا را آئیے کوشش کریں عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کریں. جب عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہوگی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہوگی کبھی تفرقہ نہیں ہوگا. عقل سلیم کے سائے میں ہم نے کچھ سوالات پوچھے, لیکن چونکہ وقت قلیل ہے اب قلب سلیم کی طرف بڑھیں. عقل سلیم ہمارے قلب کو سلیم بنائے گا. عقل سلیم کہے گا اے انسان یہ 2 روپے کی خاطر 2 لاکھ کا نقصان نہ کر. عقل سلیم کہے گا اے انسان تو کنویں میں گر گیا ہے, تیرا مقصد خود کو بچانا ہے, یہ شہد کو دیکھ کے مست نہ ہو جانا, نیچے ایک اژدہا ہے, چوہے رسی کو کاٹ رہے. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان یہ تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر ابدی زندگی کو تباہ نہ کرنا. اے انسان اگر عقل سلیم کے سائے میں آ گئے, اگر عقل سلیم کی مدد سے آگے بڑھے تو تیرا قلب بھی سلیم ہوگا. قلب سلیم کیسے بنے گا؟ قلب سلیم اس طرح سے بنے گا جب آپ نفس امارہ کو شکست دے دیں. نفس امارہ آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. شیعہ ہو یا سنی, نفس امارہ آپ کو لڑاتا ہے. نفس امارہ بغض, حسد, اس طرح کی بیماریوں کو کریٹ کرتا ہے. نفس امارہ میں نے کہا کہ مولوی کے اندر بھی ہے, ذاکر کے اندر بھی ہے, عالم کے اندر بھی ہے, شیعہ کے اندر بھی ہے, سنی کے اندر بھی. یہ نفس امارہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تباہ کرے, کہ تمہیں برباد کرے. لیکن اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا, اندر روح بھی دیا ہے, عقل سلیم بھی دیا ہے, فطرت بھی دی ہے, ضمیر بھی دیا ہے. اب اس کی مدد سے یہ 4 ہادی ہیں, ان کی مدد سے, اب ان کی مدد سے, ان کے سہارے سے نفس کو شکست دو. اور آپ نے سنا اگر انسان نفس کو شکست نہ دے تو شمر بن سکتا ہے. انسان اگر نفس کو شکست نہ دے عمر ابن سعد بن سکتا ہے. میں نے کل کیا کہا, کیا شمر اور عمر ابن سعد پیدائشی شمر اور عمر ابن سعد تھے؟ کیا یہ پیدائشی امام کے قاتل تھے؟ نہیں, یہ پیدائشی امام کے قاتل نہیں تھے. اللہ نے کوئی لکھا نہیں تھا کہ یہ 2 امام کے قاتل بنیں گے, نہیں, انہیں موقع دیا تھا امام کے ساتھی بنے یا امام کے دشمن بنے, لیکن انہوں نے خود انتخاب کیا, انہوں نے خود انتخاب کیا کہ امام کے قاتل بنے. کیوں؟ کیونکہ نفس کی اطاعت کرتے رہے, نفس کی بات سنتے رہے, نفس کی بات سنتے رہے. یہ ہم ماں باپ اکثر اپنے بچوں کو خود نفس امارہ کی اطاعت کرواتے ہیں. ذرا ایک کمال کا آج میسج دینا چاہ رہا ہوں والدین کے لیے. یہ نفس امارہ صرف بڑوں میں تھوڑی ہے, نفس امارہ چھوٹوں میں بھی ہے, چھوٹے بچوں میں بھی ہے, آپ کی بچی میں بھی ہے, آپ کے بچے میں بھی ہے. اب آپ ماں باپ نے تربیت کرتے ہوئے اپنے بچے کو سکھانا ہے بیٹا نفس امارہ پہ کنٹرول کرو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے نے کوئی خواہش کا اظہار کیا, بابا مجھے چاکلیٹ کھلاؤ, بابا آئس کریم کھلاؤ, بابا بائسیکل دلاؤ, بابا گڑیا دلاؤ, بابا ٹیبلیٹ دلاؤ, بابا موبائل دلاؤ. جو جتنا پیسے والا بچے کی خواہش پوری کرتا ہے, جتنا پیسہ ہے ہم کماتے ہی اسی لیے کہ بچوں کی خواہش پوری کریں, فوراً بچے کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچے کے نفس امارہ کو موٹا بنا رہے ہیں. اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے جب میری جو خواہش ہو فوراً پوری ہونی چاہیے, لیکن نہیں, مولا سکھا رہے اے انسان نفس پہ کنٹرول کرنا خود بھی سیکھو, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. تاریخ میں ملتا ہے میرے مولا علی جو کی روٹی اکثر کھاتے تھے یا نمک کھاتے تھے. ایک مرتبہ مولا علی نے ہمیں میسج دینا تھا. مولا علی نے کہا بیٹا حسن آج میں کباب کھانا چاہ رہا ہوں. کیا کہنا, جب میں نے بچپنے میں یہ واقعہ دیکھا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ مولا علی بھی کباب کھانا چاہ رہے ہیں. مولا نے کہا میں کباب کھانا چاہ رہا ہوں, لیکن پھر اچانک کہا بیٹا حسن 40 دن صبر کرتے ہیں. کیا کہا؟ 40 دن. اب آپ لوگ صبح نوکری پہ جاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, اچانک آپ کا جی کرتا ہے, اکثر کہتے جی کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں, جی کر رہا ہے آج دہی پیڑے کھاؤں, جی کر رہا ہے آج فلاں کباب کھاؤں, ہاں جی کر رہا ہے آج آئس. یہ جیسے جی کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, فوراً جاتے ہیں. جی کر رہا ہے فوراً فون لگاتے ہیں بیگم آج آئس کریم بناؤ گی, آج بریانی بناؤ گی, یا میں کسی ریسٹورنٹ سے خرید کے آ جاؤں. بیگم کو دھمکاتے بھی ہیں, ہاں جی اگر نہیں بناتی تو میں ریسٹورنٹ سے لے کے آ جاتا ہوں.
جیسے جی کیا فوراً آپ دوڑتے ہو گئے. یہی تو نفس امارہ ہے. ہاں ٹھیک ہے حلال ہے, لیکن نفس امارہ پہ جب حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ گئے تو حرام پہ تو بڑی آسانی سے کنٹرول کرو گے. اللہ نے رمضان میں یہی تو سکھایا کہ رمضان میں سب کچھ حلال ہے, پانی حلال ہے, کھانا حلال ہے, فروٹ حلال ہے. بھائی حلال چیزیں سامنے ہے, لیکن کا کنٹرول نہیں کھانا حلال سامنے ہے, کنٹرول. یہ کنٹرول, سیلف کنٹرول کامیابی کا راز ہے. دنیا کی کامیابی کا راز سیلف کنٹرول ہے, آخرت کی کامیابی کا راز سیلف کنٹرول ہے. آج کل انگریزوں نے اس پر تحقیق کی ہے, امریکن یورپین یونیورسٹیز نے اس پر تحقیق کی ہے کہ سیلف کنٹرول کامیاب انسانوں میں, اکثر کامیاب انسانوں میں جو کامن چیز ہے وہ سیلف کنٹرول ہے. ہم اپنے بچوں کو سیلف کنٹرول نہیں سکھاتے, بچپن سے ان کے نفس امارہ کو موٹا کر دیں. بابا مجھے یہ چاہیے, اپنے بچے ضد بھی کرتے ہیں, روتے ہیں, جب تک وہ ان کو چیز نہ ملے تب تک وہ چپ نہیں ہوتے. یہ آپ نے بگاڑا. آپ کے بچے نے کہا بابا اماں فلاں چیز دلا, اگر سستی چیز ہے, مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز ہے, 1000 روپے کی چیز ہے, تو فوراً نہ کہو جی بیٹا, کو بیٹا ٹھیک ہے میں دلاتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ضروری نہیں کہ اسی ایگزامپل کو آپ جا کے امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ بولے بیٹا یہ 100 روپے کی, یہ 1000 روپے کی چیز دلاتا ہوں, اس شرط پہ کہ تم ایک دن پورا 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھو گے. اب آپ نے ایک تو اپنے بچے کو یہ سکھایا, ایک تو یہ سکھایا کہ بیٹا ہر چیز مفت نہیں ملتی, دوسرا یہ سکھایا کہ محنت کرنے کے بعد ملتی ہے, تیسرا اس کو سکھایا کہ جیسے نفس کی خواہش فوراً اطاعت نہیں کرتے حتیٰ حلال ہو, کیونکہ نفس ہمارا بڑا ہوشیار ہے, پہلے آپ سے حلال کام کرواتا ہے, کہتا ہے یہ تو حلال ہے کر لو, یہ تو حلال ہے کر لو, لیکن اسی حلال کے کرتے کرتے آپ کا نفس کمزور ہوتا جا رہا ہے, آپ کا نفس پاورفل ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا روح کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے نفس کو شکست دینی. 40 دن مولا نے کباب نہیں کھایا, اور 40 دنوں کے بعد دوبارہ جب کباب بنا تو اچانک فقیر آ گیا. فقیر جیسے آیا تو علی ابن ابی طالب نے کہا حسن بیٹا فقیر کو دے دے. خیرات علم بخشش محشر متاع خلد, خیرات علم بخشش محشر متاع خلد, ملتی ہے بے دریغ یہ حسن نصیب ہے, جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ, یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. حیدر کا کمال یہ ہے, اب خود حیدر کا کمال یہ ہے, خود کھانے والے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی غریب آ بھی گیا تو کہتے ہیں جی وہ کل والی دال دے دو, اور فریج میں پڑی ہوئی ہے, وہ کل والا چاول دے دو. غریب کو فقیر کو کیا وہی کھلاتے ہو جو اپنے لیے کھاتے ہو؟ مولا حسن اور مولا حسین کے لیے جو کپڑا مولا علی خرید رہے تھے وہی قمبر کے لیے خرید رہے تھے. ہم جب کسی غریب کو مدد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ پرانا کپڑا اتار کے دے دو. اپنے لیے تو اچھے بڑے بڑے برانڈڈ کپڑے, بچوں کے لیے تو بڑے بڑے کمال کے کپڑے, لیکن غریب کو سارا پرانا کپڑا دے دو تاکہ گھر خالی ہو. وہ بھی ثواب کے لیے نہیں, کیونکہ گھر میں بھر گیا ہے تو گھر کو خالی کرنے کے لیے نہیں. مولا نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو, نفس کہتا ہے بھائی یہ کباب میں کھانا چاہتا ہوں, اس کو کیوں دوں, کوئی بات نہیں, غریب آیا ہے اسے وہ چیز دے دو جو تم خود پسند کرتے ہو. باواز بلند صلوات. یہ نفس کی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. اگر ہم نے ڈائیگنوز نہیں کیا, میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ دیکھیں جیسے جسم کے اندر, ہمارے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں. مثال کے طور پہ کڈنی کی بیماری ہے, پتھری ہو جاتی ہے. یا ایک صاحب نے ریسرچ بتایا, انہوں نے کہا مولانا جو شوگر لوگوں کو ہوتی ہے یہ کوئی ایک دن میں تھوڑی ہوتی ہے, جب ڈائیگنوز ہوتی ہے اس سے 5 سال پہلے شوگر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں معلوم کتنے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں 5 سال کے بعد آپ کو خدا نہ خاصہ شوگر ہو, وہ غور و فکر نہیں کرتے, وہ سوچتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. یہ نئی چیز جو میری زندگی میں ہوئی یہ کیوں ہوئی؟ بھائی میں نے کھانا کھایا میدا جلا, میں نے کھانا کھایا میدا جلا. کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ میدا کیوں جلا, کوئی تو وجہ ہوگی, آج تک نہیں جلتا. بھائی آئس کریم کھائی, ٹھنڈا جوس, ٹھنڈا پانی پیا, دانت میں درد ہو گیا. بھائی آج تک تو نہیں ہوتا تھا, آج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری سوچنے والی بات ہے. اسی طرح جو عمل کرتے اس پہ سوچنا ہے, اس پہ سوچنا ہے. اور نفس کی بیماریاں جیسے اس کا علاج ہو رہا ہے, اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک دو میں آپ کو جسم کی بیماری کے متعلق میں نسخے بتا. مثال کے طور پر اگر کڈنی میں خدا نخواستہ پتھری ہے تو کڈنی کی پتھری سے نجات کے لیے آپ کیا کریں, سفید یا لال مولی یہ سیلڈ میں کھاتے رہیں, اور یہ پریکوشن کے طور پہ کھاتے بھی رہیں, تو آپ انشاءاللہ پتھری سے بچے رہیں گے. چاہے وہ پتھری ہو کڈنی کی, اور گیل بلیڈر کی بھی اگر پتھری ہو اور کڈنی کی پتھری, دونوں کے لیے ایک دوسرا نسخہ, زیتون کا تیل اور اسی طرح تازہ لیمو اور شہد, یہ مکس کرتے کھائیں, مکس کر کے پئیں, تو انشاءاللہ اگر پتھری ہوگی تو نکل جائے گی. اور انشاءاللہ احتیاطی طور پہ اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو پریکوشن کے طور پہ آپ بچے رہیں گے. اسی طرح کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک ایک نسخہ جو ہے جسم کی بیماری کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن
جسم کی بیماری اگر مجھے لگ جائے، خدا نہ خواستہ کینسر اگر کسی کو لگ جائے تو میں کیا نقصان ہوگا؟ 70-80 سال کی زندگی تباہ، یہی ہے نا؟ اگر جسم کی بیماری آپ کو لگی تو کیا ہوگا؟ 70-80 سال تباہ۔ لیکن روح کی، نفس کی بیماری اگر لگ گئی تو ابدی زندگی تباہ۔ یہاں ہم کتنے سال رہیں گے؟ 70-80 سال سے زیادہ تو نہیں رہیں گے، آخر مر جائیں گے، باپ دادا مر گئے، پردادا مر گئے، اب ہم بھی مر جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، جسم کی بیماری جس کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں اگر لگی تو کچھ عرصے کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر نفس کی بیماری کا علاج نہیں کیا تو نفس کی بیماری ہمیں تباہ کر دے گی۔ ابدی زندگی، آخرت جو ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تباہ ہو جائے گی۔ اب ہم کیا کریں؟ کیسے نفس کی بیماری کا علاج کریں؟ کیا پروسیس ہے؟ صرف اشارہ کروں اور پھر مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس کی بیماری کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم اور عمل۔ اب ہم نسخوں کی طرف آ رہے ہیں، علم اور عمل۔ علم نہیں ہوگا تو بھی نقصان، عمل نہیں ہوگا تو بھی نقصان۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امام بارگاہ کے باہر مثال کے طور پہ ایک کھڈا بنا ہوا ہے بڑا سا، گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا کھڈا بنایا۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا، آپ دوڑتے ہوئے کہ کیا ہوگا؟ کھڈے میں گریں گے نا، آپ کو علم نہیں تھا۔ اب کسی نے بتا دیا، اعلان ہو گیا، بھائی امام بارگاہ کے باہر کھڈا ہے، جانا تو رائٹ سے، لیفٹ سے جانا، ہاں بھائی رائٹ سے جانا، مڑ کے جانا، سیدھا نہ جانا۔ اب علم تو ہو گیا، لیکن اگر پھر بھی آپ سیدھے گئے تو کیا ہوگا؟ گریں گے نا، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ اب آپ کو علم آ گیا کہ صلوات کا اتنا فائدہ کہ فرشتہ پر ہلاتا ہے تو ہر قطرے سے فرشتے گرتے ہیں، قیامت تک دعا کرتے ہیں، قیامت کے دن ہر ایک کو حسرت ہوگی مگر صلوات پڑھنے والے کو حسرت نہیں ہوگی۔ علم آ گیا، ابھی پتہ چلے گا کتنوں کو عمل بھی آیا ہے۔ جس نے 500 صلوات پڑھی ہاتھ اٹھائے۔ ہاں بھائی آج تعداد بڑھ گئی، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ ان مومنین کے لیے بلند ترین نعرہ حیدری، علم کے ساتھ عمل۔ اب جو آپ نے اس پہ عمل کیا، میں آپ کو ایک اور نسخہ دیتا ہوں نفس کو شکست دینے کے لیے، اس پہ بھی کوشش کیجیے عمل کریں۔ کیا کریں؟ شروع میں 100 مرتبہ صلوات نفس کو شکست دینے کے لیے، آخر میں 100 مرتبہ صلوات، درمیان میں کیا کریں؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اور 170 مرتبہ یا نور یا قدوس۔ یہ اس پہ میں وعدہ نہیں لوں گا، لیکن اس پہ عمل کیجیے، اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے نفس کو شکست ہوگی۔ اسی طرح جیسے آج سیلف کنٹرول پہ بات ہوئی، سیلف کنٹرول گھر میں انشاءاللہ بچوں کو بھی سکھائیے، خود بھی اس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ تھکے گھر آئے تھے، بیگم نے غصے میں کوئی جملہ کہہ دیا، اب آپ کو غصہ آ گیا، ویسے ہی تھکے ہوئے تھے، باہر بھی گرمی تھی، بڑا کام کر کے آئے، باہر کسی نے بدتمیزی بھی کی، آپ غصے میں ہیں، اب بیگم نے کوئی جملہ کہہ دیا، ساس نے کوئی جملہ کہہ دیا، اب کسی رشتہ دار نے کوئی جملہ کہہ دیا، اب تو غصہ نفس کہے گا اور زیادہ ہے، لیکن سیلف کنٹرول کرنا ہے، خود پہ کنٹرول کرنا ہے۔ ہاں بھائی، حر نے کیا کیا؟ حر میں جو خوبی تھی، جس نے حر کو نجات دی، وہ کیا تھی؟ اس نے خود پہ کنٹرول کیا۔ جیسے مولا حسین نے کہا نا، تیری ماں تجھ پہ روئے، اس نے گرچہ مولا کے لگام کو پکڑا تھا، گرچہ ذرا غضب میں آیا تھا، لیکن سیلف کنٹرول کیا۔ کیا کہا؟ کہ اگر کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں ضرور یہی جواب میں دیتا، لیکن آپ کی ماں حضرت زہرا ہے۔ یہ ادب، جب انسان نفس پہ کنٹرول کرتا ہے با ادب ہو جاتا ہے، اور جب انسان نفس پہ کنٹرول نہیں کرتا تو شمر کی طرح مولا حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا ظالم، بے ادب ہو جاتا ہے۔ تو جس کا نفس کنٹرول میں ہوتا ہے با ادب ہوتا ہے، اور جس کا نفس بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، وہ انسان بے ادب ہوتا ہے شمر کی طرح۔ اب ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھو، جب مولا کی برکت سے تمہیں کچھ مل رہا ہے، مولا کے صدقے مل رہا ہے، تو مولا کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرو۔ کل میں نے ایک اعلان کیا تھا، آج اسی اعلان کے متعلق آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا۔ دوسرا وعدہ، آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کہاں ہم پھنس گئے، یہ ہر روز نئے نئے وعدے لے رہا ہے، لیکن میرے فائدے کا کوئی وعدہ نہیں۔ دیکھیے، کل میں نے دعائے ندبہ کے متعلق آپ سے گفتگو کی تھی، آج پھر مختلف لوگوں سے بات ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا مولانا وہ جو آپ نے مثالیں دی نا، پتہ نہیں ڈیرہ غازی خان، چکوال، میرو پیلو، ادھر ادھر، مولانا وہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، یہ شہر والے نہیں آتے دعائے ندبہ پہ۔ کسی نے مجھے کہا مولانا 50 لوگ بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن میرے دل میں ایک آواز آئی، حل من ناصرن کی صدا تو اب بھی آ رہی ہے۔ آج کا حسین امام زمانہ تو آج بھی بلا رہا ہے۔ میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہ سارے شیعہ ہیں جو مولا کے غم میں روتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا کو پرسہ دینے کا موقع انہیں ملے
مگر یہ کہیں جی نیند مجھے کرنی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، نہیں، میرا دل کہتا ہے جمعے کے دن صبح 6 بجے یہاں انشاءاللہ جو دعائیں ندبہ ہوگی اس میں یہ سارا مجمع آئے گا، اور ابھی میں وعدہ بھی لوں گا، لیکن وعدہ لینے سے پہلے اپنی ماؤں بہنوں سے ایک جملہ، ایک گفتگو کرنا چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں، کربلا کی ماؤں بہنوں نے کیا کیا تھا؟ کربلا میں ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کل تو پہلے شہید ہو جانا، کل تو جلدی چلے جانا شہید ہونے، کل تو اگر فرات تک پہنچے تو پانی نہ پینا، یہ ماؤں نے سکھایا تھا۔ اب یہاں کی ماؤں بہنوں، جمعے کے دن صبح 6 بجے دعائے ندبہ کے لیے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اٹھاؤ، اپنے شوہر کو اٹھاؤ اور انہیں لے کر آؤ کہ امام زمانہ کی دعائے ندبہ پڑھنے جانا ہے۔ امام زمانہ کی مظلومیت سنو گے، امام کی غربت سنو گے۔ ایک شخص کہتا ہے میں جمکران میں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، کہتا ہے میں جمکران میں تھا، میں دعا کر رہا تھا خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، کہتے ہیں اچانک ایک سید میری طرف آ رہا تھا، میری نظر سید پہ پڑی، نہ جانے کیا میرے دل میں خیال آیا یہ سید شاید پیاسا ہے، کہا میں نے پانی گلاس کو اٹھایا، دوڑتا ہوا وہ سید کے پاس گیا، میں نے کہا سید پانی پی لے اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کر۔ کہتا ہے سید نے یہ پانی گلاس کا جو ہاتھ میں تھا نا، یہ پانی پکڑ کے مجھے کہا اے اللہ کے نیک بندے، اگر ہمارے شیعہ اس ایک گلاس کے پانی کے برابر بھی اگر ہمارے پیاسے ہوتے تو ہمارا ظہور ہو جاتا۔ یہ سمجھ گیا، اچانک سید غائب ہو گئے، کہا میں سمجھ گیا یہ امام زمانہ ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر اس ایک گلاس پانی کے برابر بھی آپ کو پیاس ہوتی نا امام زمانہ کی، امام آ جاتے۔ آج دن میں کتنی مرتبہ گرمی میں پانی پیتے ہو؟ 5 مرتبہ، بہت گرمی ہو 10 مرتبہ، دن میں 10 مرتبہ پانی کی پیاس لگتی ہے تمہیں۔ اے شیعو امام زمانہ کو بتاؤ کہ تمہیں امام کی کتنی پیاس ہے۔ امام کی پیاس ہوگی تو امام سے ملنے آؤ گے نا، امام کی پیاس ہوگی تو امام کے لیے دعائے ندبہ میں آؤ گے، لیکن امام کی پیاس نہیں ہوگی تو نہیں آؤ گے۔ بس میری ایک خواہش ہے خواتین ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ بھائیوں سے بھی کہ انشاءاللہ ضرور آئیے گا۔ جو وعدہ کرتا ہے کہ جمعے کے دن صبح 6 بجے دعائے ندبہ پہ بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، مجھے لگتا ہے وہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ مولانا 50 بھی آئے تو بڑی بات ہے، پیچھے بڑا مجمع بیٹھا ہے، بیچ میں بڑا مجمع بیٹھا ہے، امام زمانہ کی دعائے ندبہ کے لیے نہیں آئیں گے؟ آپ کی مرضی، ہمارا کام تھا کہ آپ کو کوشش کریں، موٹیویٹ کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھایا یہ ضرور آئیں۔ کل میں پھر انشاءاللہ وعدہ لوں گا، امید ہے کہ جمعے کے دن دعائے ندبہ ایسے انداز سے ہو جس انداز سے رات کو مجلس مولا حسین ہوتی ہے، کیونکہ وارث خون حسین امام زمانہ ہے۔ آئیے گریہ کریں اور چیخ چیخ کے گریہ کریں، اور یاد رکھیے گا جب بھی گریہ کریں نا، جب بھی آنکھوں سے آنسو بہیں، جب بھی دل ٹوٹے تو فوراً کیا کریں؟ امام زمانہ کو پرسا دیا کریں۔ جب بھی آنکھوں سے آنسو آئے نا، ہم اکثر مجالس میں گریہ کرتے ہیں لیکن امام زمانہ کو یاد نہیں کرتے۔ وارث خون حسین امام زمانہ ہے۔ جب بھی مجلس میں مصائب میں گریہ آئے، فوراً امام زمانہ کو یاد کر کے پرسا دیا کریں۔ وارث حسین خون حسین۔ اور عزاداروں، ننھے بچوں، جوانوں، کوشش کرو آنسو جاری ہو، آواز بلند ہو، چیخ چیخ کے رویا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا آنکھوں کو بند کرو، کربلا کی مظلومیت کو تصور کرو، میدان کربلا کو تصور کرو، رونا آ جائے گا۔ ابھی آئیے کربلا کو تصور کرتے ہیں، سارے مومن جو بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں، بین الحرمین میں ہیں، ایک طرف حرم مولا حسین ہے، ایک طرف حرم مولا عباس ہے، اور زباں پہ سلام بر حسین۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے سارے مومنین، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے بلند آواز سے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اتنا بڑا مجمع، آواز سب کی نہیں آ رہی، اپنے مولا کو سلام کرو بلند آواز سے، آنکھوں کو بند، کربلا کو تصور، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام حسین کی اس ننھی بچی پہ جو رو رو کے کہتی تھی ہوگی بابا میرے مظلوم بابا، میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، مجھے زندہ کی زمین پہ نیند نہیں آتی بابا۔ عزاداروں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونا، میرا سلام اس ننھی بچی پہ جو عجب نہیں رو رو کے کہتی ہوگی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، ذرا تھوڑی دیر آ جا او میرا زخمی چہرہ دیکھتا جا۔ عزادارو، ایک مومن کہتا ہے میں پہلے بھی سکینہ کے مصائب پہ روتا تھا، مگر جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی میں سکینہ کے مصائب پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزادارو، ایک ذاکر کہتا ہے جب میں شام گیا تھا لوگوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، ایران کا ذاکر تھا، کہتا ہے لوگوں نے پوچھا تو شام کیوں آیا ہے؟ کہا میں کہہ سکتا تھا کہ زیارت بی بی سکینہ کے لیے آیا ہوں، مگر کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا میں شام اس لیے آیا ہوں تاکہ بی بی سکینہ سے ایک سوال کرو، اب بی بی کیا آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے؟ بی بی کیا آپ کا چہرہ اب تک زخمی ہے؟ بی بی کیا آپ کے کانوں سے اب تک خون جاری ہے؟ عزادارو، وقت بہت کم ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، بس اشارہ۔ ظالم کی دربار ہے، ظالم کا دربار ہے، قیدی کھڑے ہیں، ان قیدیوں میں ایک ننھی بچی بھی کھڑی ہے، اور جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں، سنو گے سادہ، اور جس کی گردن میں رسی بندھی ہے۔ عزادارو، ظالم نے سکینہ سے پوچھا بچی بچا تیرا نام کیا ہے؟ قدیمی مومنو، ہائے عزادارو، سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ ظالم نے دوبارہ پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو پھر سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ ظالم نے ڈانٹ کے کہا بچی بتانا تیرا نام کیا ہے؟ اور سکینہ نے گلے میں پڑی رسی کی طرف اشارہ کیا اور ظالم رسی تیز بندی ہے، میری آواز نہیں نکل رہی۔
سکینہ 3 سال کی تھی عزادارو، 3 سال کی بچی کے گلے میں اتنی مضبوطی سے رسی باندھی تھی، سکینہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ظالم نے کہا سکینہ کی رسی کھولو۔ عزادارو اب سکینہ سے ظالم نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اب ظالم نے اور بھی ظلم کرنا چاہا، اب ظالم نے کہا بچی اگر، اولاد والوں ذرا غور سے سننا، اگر جن کے گھر میں ننھی بچیاں ہیں، اگر ابھی تیرا بابا زندہ ہوتا تجھے کیا کھلاتا؟ عزادارو سکینہ کو مدینہ یاد آ گیا، میرا بابا مجھے گود میں بٹھاتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے تازہ کھجور کھلاتا تھا۔ میرا بابا مجھے گود میں بٹھاتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے تازہ کھجورے کھلاتا تھا۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا۔ اب ظالم نے کہا سکینہ کیا کھجور کھانا چاہتی ہو؟ سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے اشارے سے اجازت دی، عزادارو سکینہ آگے بڑھی، ہائے ایک تشت لایا گیا، سکینہ نے سمجھا اس میں کھجورے ہیں، عزادارو تشت لایا گیا، سکینہ کو دیا گیا، سکینہ نے سمجھا کھجورے ہیں۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، عزادارو کپڑا جو ہٹایا بابا کا کٹا سر نظر آیا، بابا حسین۔ دعا کرو کوئی 3 برس کی بچی بابا کا کٹا سر نہ دیکھے۔ بابا 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 تیرا سر کس نے کاٹا؟ عزاداروں ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں جسے اب تک رونا نہیں آیا، تڑپ تڑپ کے روئے گا، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ اب جب سکینہ کے ہاتھ میں بابا کا کٹا سر تھا، شاید سکینہ نے یہ باتیں کی ہوں، بابا جون، اب تصور کرو بچی کے ہاتھ میں بابا کا کٹا سر ہے، اب بابا سے کیا کہے گی؟ اب جیسے سکینہ نے بابا کو دیکھا، شاعر نے تصور لکھا، شاید سکینہ نے کہا بابا جون این لبای تو چرا غرق خونے، بابا تیرے ہونٹ کیوں زخمی ہے، ظالم نے چھڑی سے اتنا مارا ہے، بابا تیرے ہونٹوں سے ہائے خون جاری ہے۔ این لبای تو چرا غرق خون، بابا دوسرا جملہ سننا، چه ضربه ای زده شکست دندونه، بابا ظالم نے اتنا مارا ہے تیرا دانت بھی ٹوٹ گیا، بابا بابا۔ آج امام زمانہ کو بلانا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے امام کو بلاؤ گے، امام آئیں گے۔ چه ضربه ای زده شکست دندونه، اب سننا، اب سکینہ درد دل کر رہی ہے، اپنے بابا کو اپنا غم اور دکھ بتا رہے، بابا جان وقتی تمام کردن غذایشان را،
انداختن پیشم نان خشک‌ها بابا جان جب ہمیں بازار سے لا رہے تھے، جب لوگ اپنا کھانا کھا لیتے تھے ہمارے سامنے، آپ کی بیٹی کے سامنے، اور سوکھی روٹیاں پھینکتے تھے۔ بابا ہم فقیر نہیں ہیں، بابا ہم سید ہیں، اور سید پہ صدقہ حرام ہے۔ بابا وقتی تمام کردن غذایشان را انداختن پیشم، میں نہیں کہا، میں نے کہا میں شام اس لیے آیا ہوں تاکہ بی بی سکینہ سے ایک سوال کرو، اب بی بی کیا آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے؟ بی بی کیا آپ کا چہرہ اب تک زخمی ہے؟ بی بی کیا آپ کے کانوں سے اب تک خون جاری ہے؟ عزادارو وقت بہت کم ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، بس اشارہ۔ ظالم کی دربار ہے، ظالم کا دربار ہے، قیدی کھڑے ہیں، ان قیدیوں میں ایک ننھی بچی بھی کھڑی ہے، اور جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں، سنو گے سادہ، اور جس کی گردن میں رسی بندھی ہے۔ عزادارو ظالم نے سکینہ سے پوچھا، بچی بچہ تیرا نام کیا ہے؟ قدیمی مومنو، ہائے عزادارو سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ ظالم نے دوبارہ پوچھا، بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو پھر سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ ظالم نے ڈانٹ کے کہا، بچی بتانا تیرا نام کیا ہے؟ اور سکینہ نے گلے میں پڑی رسی کی طرف اشارہ کیا، اور ظالم رسی تیز بندھی ہے، میری آواز نہیں نکل رہی۔ ظالم رسی بڑی مضبوطی سے بندھی ہے۔ سکینہ 3 سال کی تھی عزادارو، 3 سال کی بچی کے گلے میں اتنی مضبوطی سے رسی باندھی تھی، سکینہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ظالم نے کہا سکینہ کی رسی کھولو۔ عزادارو اب سکینہ سے ظالم نے پوچھا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اب ظالم نے اور بھی ظلم کرنا چاہا، اب ظالم نے کہا بچی اگر، اولاد والوں ذرا غور سے سننا، اگر جن کے گھر میں ننھی بچیاں ہیں، اگر ابھی تیرا بابا زندہ ہوتا تجھے کیا کھلاتا؟ عزادارو سکینہ کو مدینہ یاد آ گیا، میرا بابا مجھے گود میں بٹھاتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے تازہ کھجور کھلاتا تھا۔ میرا بابا مجھے گود میں بٹھاتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے تازہ کھجورے کھلاتا تھا۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا۔ اب ظالم نے کہا سکینہ کیا کھجور کھانا چاہتی ہو؟ سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے اشارے سے اجازت دی، عزادارو سکینہ آگے بڑھی، ہائے ایک تشت لایا گیا،
سکینہ نے سمجھا اس میں کھجورے ہیں، عزادارو تشت لایا گیا، سکینہ کو دیا گیا، سکینہ نے سمجھا کھجورے ہیں۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، عزادارو کپڑا جو ہٹایا بابا کا کٹا سر نظر آیا، بابا حسین۔ دعا کرو کوئی 3 برس کی بچی بابا کا کٹا سر نہ دیکھے بابا۔ بابا بابا تیرا سر کس نے کاٹا؟ عزاداروں ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں جسے اب تک رونا نہیں آیا، تڑپ تڑپ کے روئے گا، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ اب جب سکینہ کے ہاتھ میں بابا کا کٹا سر تھا، شاید سکینہ نے یہ باتیں کی ہوں، بابا جون۔ اب تصور کرو بچی کے ہاتھ میں بابا کا کٹا سر ہے، اب بابا سے کیا کہے گی؟ اب جیسے سکینہ نے بابا کو دیکھا، شاعر نے تصور لکھا، شاید سکینہ نے کہا بابا جون این لبای تو چرا غرق خونے، بابا تیرے ہونٹ کیوں زخمی ہے، ظالم نے چھڑی سے اتنا مارا ہے، بابا تیرے ہونٹوں سے ہائے خون جاری ہے۔ این لبای تو چرا غرق خون، بابا دوسرا جملہ سننا، چه ضربه ای زده شکست دندونه، بابا ظالم نے اتنا مارا ہے تیرا دانت بھی ٹوٹ گیا، بابا بابا۔ آج امام زمانہ کو بلانا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے امام کو بلاؤ گے، امام آئیں گے۔ چه ضربه ای زده شکست دندونه۔ اب سننا، اب سکینہ درد دل کر رہی ہے، اپنے بابا کو اپنا غم اور دکھ بتا رہے، بابا جان وقتی تمام کردن غذایشان را انداختن پیشم نان خشک ها را، بابا جان جب ہمیں بازار سے لا رہے تھے، جب لوگ اپنا کھانا کھا لیتے تھے ہمارے سامنے، آپ کی بیٹی کے سامنے، اور سوکھی روٹیاں پھینکتے تھے، بابا ہم فقیر نہیں ہیں، بابا ہم سید ہیں، اور سید پہ صدقہ حرام ہے، بابا وقتی تمام کردن غذایشان را انداختن پیشم نان خود